قتل کے بارے میں فرمایا کہ یہ اندھے قتل اندھا قتل اس لیے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ قتل کی وجہ معلوم نہیں ہے، نہ قاتل کو اور نہ مقتول۔ قتل کرنے والے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یار میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، قتل ہونے والے کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ یار مجھے کیوں مار رہا ہے، یہ کیوں قتل کر۔ اور پھر ایک عجیب بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں باہم دست و گریباں ہوتے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے لڑ پڑتے تو پھر فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی دوزخ میں جائے گا، مقتول بھی دوزخ میں جائے گا، دونوں دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو دوزخ میں جائے گا، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ قاتل، وہ ظالم، اس نے زیادتی کی، لیکن مقتول تو مظلوم ہے، اس کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ مظلوم نہیں ہے، بس سامنے والے نے تھوڑی پھرتی دکھا دی، ورنہ تو اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ گویا قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں اپنے ارادے میں قاتل ہیں، دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ہے، تو دونوں اپنے ارادوں کی وجہ سے، اپنی نیتوں کی وجہ سے دونوں دوزخ میں جائیں۔ ابھی 2 روز قبل ہی افغانستان میں، اور یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ اہل حدیث علماء کا قتل عام ہو رہا۔ جب سے طالبان حکومت آئی ہے اس وقت تک تقریباً 10-12 علماء بڑے بڑے، اور وہ صرف اہل حدیث علماء قتل کیے جا چکے، اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ طالبان والے بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا ہے، تم نے نہیں مارا ہے، ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ تم نے مارا ہے، لیکن تمہاری حکومت ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے آج تک کسی قاتل کو پکڑا بھی نہیں ہے۔ کیا اسلامی قانون، ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، اسلامی دنیا، کہ جی افغانستان میں اسلامی قانون آ گیا، کہ کیا اسلامی قانون کا یہی مطلب ہے کہ روٹی ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے؟ اسلامی ریاست کا یہ مطلب ہے؟ کسی کی جان محفوظ نہ ہو، کوئی عالم محفوظ نہ ہو، کوئی دین کی آواز بلند کرنے والا محفوظ نہ ہو، یہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قتل کا مقدمہ آیا، ایک شخص قتل ہوا، تحقیق کی گئی، قاتل پکڑا گیا، اس سے بات پرس ہوئی کہ تیرے کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اتنے بجے یہاں آتا ہے، اتنے بجے یہاں سے گزرتا ہے؟ اس نے کچھ لوگوں کے نام لیے جو اس کی راکھی کر رہے، ان کو بلوایا، تجھے یہ آلہ قتل کس نے دیا تھا؟ فلاں نے دیا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ تو قتل کے لیے لے رہا ہے؟ اسے بلوایا، ایک قتل میں کچھ 7-8 افراد قتل کروائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اس قتل میں ملوث تھا سب کو قتل کر۔ صحابہ نے اعتراض کیا، امیر المومنین ایک قتل ہوا ہے، اس کے بدلے میں آپ 7-8 قتل کروا رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر پورا مدینہ بھی قتل میں ملوث ہوتا پورے مدینے کو قتل کرواتا۔ یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے مدینے کی ریاست، یہ ہے اسلامی اسٹیٹ۔ سہولت کار بھی قتل، آلے قتل دینے والے بھی قتل، اس کی ٹائمنگ بتانے والے بھی قتل، اس کا مشورہ دینے والے بھی قتل، اور جو قاتل ہے وہ بھی قتل۔ پھر قتل رکتا ہے جب اس طرح کی تحقیق ہوتی ہے اور اس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں، اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، پھر دنیا میں امن آتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ووٹ کا زمانہ آئے اچھے لوگوں کو ووٹ دو، اچھے لوگوں کو ووٹ دو، مسلمان لوگوں کو ووٹ دو، نمازیوں کو ووٹ دو، پرہیزگاروں کو ووٹ دو۔ یہ جو قتل غارت ہو رہی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ عصبیت۔ کچھ روز ہوئے حیدرآباد میں جی ایم سید کا بندہ قتل ہوا۔ قتل کیوں ہوا؟ حیدرآباد شہر سے نکل کر جب آپ کراچی کے لیے سپر ہائی وے پہ چڑھنے لگتے ہیں، وہاں کارنر پہ سلاطین نام کا ہوٹل، اور وہ ہوٹل پٹھانوں کا، یعنی اس کے مالکان پٹھان، اور اکثر پٹھان لوگ چائے والے ہوٹل، کھانے پینے کے ہوٹل، زیادہ تر انہی لوگ، چونکہ ٹریفک والے بھی زیادہ تر پٹھان طبقہ ہے، ٹرک والے، بس ڈرائیور، یہ پھر یہی لوگ آ کے ہوٹلوں پہ روکتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں۔ تو جی ایم سید کا ایک بندہ اکثر اس ہوٹل پہ آتا، کھانا کھاتا، چائے پیتا، پیسے نہیں دے۔ اب 2-4 روز قبل جو قتل ہوا وہ 5-6 دوست لے کر آئے، کوئی کڑھائی بنوائی، کوئی آرڈر دیے، کھانا کھایا، انہوں نے کہا پیسے، تو بولے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ہم سے پیسے مانگتے۔ اب یہ جو دادا گیری ہے، یہ جو دادا گیری ہے کہ تو نے کھانا کھایا تو پیسے نہیں دے گا۔ پھر اپنے دوستوں کو بھی لے آیا، جیسے کہ تو کسی کی شادی میں جا رہا، پھر اس پہ لڑائی شروع ہو۔ تو ہوٹل والے کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کوئی اسلحہ تھا، اس نے فائر کیا، وہ جو ہمیشہ آتا تھا وہ تو موقع پر ہلاک ہو گیا، باقی جو بھاگے انہوں نے پورے حیدرآباد میں، ظاہر بات ہے جی ایم سید والے تقریباً اسی ذہن کے لسانیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ سارے سندھیوں کو اکٹھا کیا، اور جہاں جہاں پٹھانوں کی کوئی دکانیں، آبادی، ہوٹل، شو روم،
वहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और बंद करो, होटल बंद करो, शोरूम बंद करो, दुकानें बंद करो, ये वो। और एक हफ्ते के अंदर अंदर हैदराबाद खाली चाहिए पठानों से। अब जहाँ जहाँ पठानों की आबादी है, जैसे सुराबकोट है, ये जब खबर सुराबकोट पहुंची, इन्होंने यहाँ सिंधियों को मारना शुरू कर। इसे कहते अंधा कत्ल, इसे अंधा कत्ल कहते। कसूर किसी ने किया, जुर्म किसी का है, दूसरा इस वजह से लपेटे में आ रहा है, चूंकि ये पठान है, चूंकि ये सिंधी है, इस वजह से दूसरा रगड़ा जा। असबियत जो है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुफ्र करार दिया। असबियत कुफ्र है, कुफ्र। असबा का मानी है ये जो हमारे जिस्म में नसें होती हैं ना, जिन्हें आप पट्ठे कहते हैं। बाज़ दफ़ा आप कहते हैं मेरे पट्ठे अकड़ गए हैं, जिस्म दर्द करता है, दुखता है। ये जो आप हाथ बंद करते हैं, खोलते हैं, ये बंद करने वाले और खोलने वाले पट्ठे होते हैं। दिमाग से आर्डर लेते हैं, फिर उस आर्डर के मुताबिक उंगलियों को अंदर करेंगे, उंगलियों को बाहर करेंगे, ये खोलना बंद कर। ये पट्ठे हैं जो हमें चलाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं। जब पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं तो इंसान उठ बैठ नहीं सकता, इसे कहते हैं असबा। और विरासत के मसाइल में असबा उन रिश्तेदारों को कहा जाता है जो वालिद की तरफ से रिश्तेदार होते हैं। जो वालिद की तरफ से रिश्तेदार होते हैं विरासत में, उनको असबा कहा जाता है। तो इसी तरह जो असबियत इस्लाम ने मुतारिफ कराई है, जिसे आप तासुब भी कहते हैं, वो असबियत है कि आप किसी को अपना बनाएं, उसकी वजह सिर्फ ये हो कि ये वही बोली बोलता है जो मैं बोलता हूँ, इसका वही रंग है जो मेरा रंग है, इसकी वही बिरादरी है जो मेरी बिरादरी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स ये पसंद करता है कि वो जब भी कोई भलाई करे, खैर खाही करे, सदका करे, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को दे। जैसा कि खुद हदीस भी है कि रिश्तेदारों को देने से सवाब डबल मिलता है, दोहरा अजर मिलता। एक तो सदका करने का और दूसरा कराबतदारी का ख्याल रखने का। तो क्या ये भी असबियत है कि हम अपनी बिरादरी को दें, ख़ानदान वालों को दें? आपने फरमाया नहीं, ये असबियत नहीं है। असबियत ये है कि जब किसी मसले पर इख्तलाफ पैदा हो जाए और एक तरफ आपकी बिरादरी हो और एक तरफ गैर बिरादरी हो, लेकिन हक गैर बिरादरी के साथ हो। अब आप कहें चूंकि ये मेरी बिरादरी है, भले गलत है, मैं इसी का साथ हूं, ये असबियत। कोई भी मामला हो दुनिया, अब अमेरिका देख लो, 2 हिस्सों में बटा। असबियत उसमें क्या है? गोरा और काला। आधा अमेरिका काला है, वो जो ओबामा गए थे, मकरानी कहते थे हमारा आया है, और आधा अमेरिका गोरा है जो आजकल है। उनकी जो जंग होती है तो काले सारे एक तरफ हो जाते हैं, गोरे एक तरफ हो जाते हैं। भले गोरे हक पर हूं, काले कभी साथ नहीं देंगे, वो कानून का ही साथ। भले काले हक पर हूं तो गोरे उनका साथ कभी नहीं देंगे, वो गोरों ही का साथ देंगे, अगरचे वो गलत। ये असबियत। इसी तरह सिंधी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला, अगर सिंधी बोलने वाला गलत है तो सिंधी को चाहिए, बाकी जो सिंधी हैं उन्हें चाहिए कि वो कहें इसमें हमारी गलती है, हम माफ़ी चाहते हैं। इस नुकसान की जो पठान का हुआ है
اس کی ہم تلافی چاہتے ہیں. آپ جو کہیں ہم جرمانہ دینے کو تیار ہیں, ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم معافی چاہتے ہیں. یہ ہے عصبیت سے پاک معاشرہ. اسی طرح سندھی اگر اس کا نقصان ہوا ہے اور کسی پٹھان نے کیا ہے, کسی پنجابی نے کیا ہے, تو پنجابی اور پٹھانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر اس سندھی کے نقصان کا ازالہ کریں اور کہیں کہ بھی ٹھیک ہے, ہمارے بندے سے, ہماری برادری کے بندے سے غلطی ہوئی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس نے غلطی کی ہے, ہم جرمانہ دینے کو تیار ہیں, اس سے دلوانے کو تیار ہیں, اگر وہ نہیں دے سکا تو ہم دیں گے, آپ کو راضی کریں گے, ہم معافی چاہتے ہیں, آپ کی منت کرتے ہیں. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یہ عصبیت سے پاک معاشرہ. میرے بھائی, ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی دو بنیادی ہیں, ایک عصبیت اور ایک اپنی لیڈرشپ کا غلط انتخاب. ہم جب لیڈرشپ کا غلط انتخاب کریں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی. اب اس بندے کو جو ہوٹل پہ مفت کھانا کھاتا ہے, اس کو اگر آپ روز مطلب الیکشن میں وہ کھڑا ہو اور آپ اسے ووٹ دیں, وہ جیت جائے, جیتنے کے بعد ممکن ہے وہ آپ سے بھی کہے یار پہلے تو میں اکیلا کھاتا تھا, اب آؤ میں تمہیں بھی وہیں کھلاتا ہوں. پیسہ کوئی نہیں دے گا, تمہیں بھی وہیں کھلا, یعنی میں تو حرام کھاتا ہی تھا, تمہیں بھی حرام کھلاؤں, تمہیں بھی حرام کھلاؤں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کرے. یہ ہے اسلام. فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس شخص نے کسی ایسے نفس کو قتل کیا جو بے قصور تھا, اس کا قتل بنتا نہیں تھا. من قتل نفسا بغیر نفس, جس شخص کو قتل کیا گیا بغیر کسی قتل کے بدلے میں کیا گیا, او فساد فی الارض, یا دنیا میں فساد اور ہنگامہ برپا کرنے کے لیے قتل کیا گیا, دنیا میں دنگا فساد پھیلانے کے لیے, دہشت پھیلانے کے لیے, امن کو تہس نہس کرنے کے لیے دنگا پھیلایا گیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے گویا ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں. ایک بندے کا قتل, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, ایک بندے کا قتل پوری کی پوری انسانیت کا قتل ہے. اگلا جملہ رب العالمین نے کیا فرمایا, ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک بندے کی جان بچائی, ایک بندے کی جس نے جان بچائی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے گویا پوری کی پوری انسانیت کی جان بچائی. جان بچانے کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے. آپ بلڈ دے کر بھی جان بچاتے ہیں, آپ کسی کو گردہ دے کر بھی جان بچاتے ہیں, کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے بھی آپ جان بچاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب بھی کوئی ایسا جنگ و جدل کا معاملہ ہو, قاتل کی بھی مدد کرو, مقتول جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو, ظالم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے, مظلوم کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں, وہ تو پہلے سے ظالم ہے, ہم اس کی کیسے مدد. صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی.
کہ شاید ظالم کی مدد کا یہ مطلب ہو اس کی اگر تلوار ٹوٹ گئی ہے، ڈنڈا ٹوٹ گیا ہے، نیا لا کے دو، وہ کمزور پڑ رہا ہے، ڈنڈا تم پکڑ لو، تم شروع ہو جاؤ مارنا۔ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روکو، چونکہ وہ اپنے ظلم سے دوزخ میں جا رہا ہے، اپنے ظلم سے دوزخ میں جا رہا ہے، تم اس کا ہاتھ روک لو تاکہ وہ دوزخ میں جانے سے بچ سکے، اس کے ہاتھ کے روکنے سے وہ دوزخ سے بچ سکے۔ یہ ظالم کی مدد کہ آپ نے اسے دوزخ سے بچایا۔ میرے بھائی یقین مانیے دنیا کو ہم نے ایسا بنا دیا، اللہ نے دنیا ہمیں ایسی نہیں دی تھی، لیکن جیسی دنیا اب ہم اللہ کو لوٹا رہے ہیں، دنیا ہم نے ایسی بنا دی کہ کسی شریف بندے کا دنیا میں رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا، دنیا میں رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ سن 79 کی بات ہے، میں نیا کراچی آیا تھا، رحمانیہ مسجد گورا پیر وہ کراچی میں میری پہلی مسجد۔ ایک جنازہ آیا، جنازے کے ساتھ میں بھی چلا گیا، میوہ شاہ قبرستان ہے۔ میں نے یہاں کراچی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ جو گورکن ہوتے ہیں ان کا گھر کمرہ قبرستان کے اندر بنا ہوا، اور پنجاب میں ہم نے ایسا کلچر نہیں دیکھا تھا کہ قبرستان میں لوگ رہتے ہو۔ قبرستان سے باہر تو آبادیاں ہوتی تھیں، لیکن قبرستان کی باؤنڈری وال کے اندر کسی کا گھر ہو زندے کا، یہ نہیں دیکھا۔ اور لوگ ڈرتے بھی تھے، ذہنی طور پر خوف کھاتے تھے کہ یار قبرستان، راتوں کو لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے نہیں۔ تو میں نے وہاں گورکن سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہیں اسی کمرے میں رہتے ہیں؟ کیا یہیں؟ میں نے کہا آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ رات کو آپ یہیں رہتے ہیں؟ بولے جی مردوں سے کیا ڈرنا، ڈر تو شہر والوں سے لگتا ہے، وہ مار دیتے ہیں۔ یہ تو بیچارے خاموش ہیں، اس کا تو نام ہی شہر خاموشہ ہے، قبرستان کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو شہر خاموشہ ہیں، ان سے کیا ڈرنا، ڈر تو ہمیں شہر والوں سے لگتا ہے کہ وہ مار دیتے۔ تو گویا اس وقت امن کی جگہ صرف قبرستان، جیسا کہ ہمارے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سکون کو قبر میں ہی ملے گا، لیکن وہ قبر کا سکون بھی تب ملے گا اگر سکون والے کام کر کے جائیں گے، ورنہ قبر میں جو ہتھوڑے ہیں وہ دنیا کے ہتھوڑوں سے کہیں زیادہ وزنی اور بڑے، اس کے لیے بھی دنیا میں عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر مسلمان کا قتل، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا یہ جان کر، یہ جانتے ہوئے، یہ بوجھتے ہوئے، اس علم کے ساتھ قتل کیا کہ مقتول مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مومن ہے، متعمدن، بھولے سے نہیں، خطا سے نہیں، متعمدن، عمدن اس نے قتل کیا، ارادتن اس نے قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں جو بندہ مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی کتنا بڑا وبال ہے اس کا۔ ایک تو پوری انسانیت کا گویا قتل، اور دوسرا سزا ہمیشہ دوزخ، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔